آج ایک الگ موضوع طب کی تاریخ پر دل میں بات آئی کہ کچھ اس ٹاپک پر بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ طب کی تاریخ میں سب سے پہلے اسکلیپوس کا نام آتا ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ بعد کے اطباء قدیم میں افلاطون، ارسطو، میثاغورس اور جالینوس کا نام آتا ہے۔ طب جدید کے موجد حکیم زکریہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں یورپ والوں نے ڈاکٹر ریزر بنا دیا اور بنا کر ان کی تصنیف کو اپنے ملک لے جا کر انگریزی میں ترجمہ کروا دیا۔ اس طرح ایلوپیتھی طریقہ علاج وجود میں آیا۔ آج کا تھرمامیٹر، اسٹیتھوسکوپ جس کو آلہ کہتے ہیں، اور عمل جراحی کا بہت سارے آلات انہی کی ایجاد ہے۔ حکیم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ بو علی سینا، جن کو ابن سینا طبیب ہوئے، جنہوں نے طب نبوی کو سب سے پہلے علاج میں شامل کیا۔ ان کی مشہور کتاب القانون ہے، جس کا انگریزی ترجمہ کر کے یورپ والوں نے اپنے میڈیکل کالج میں نصاب میں داخل کر کے ان کو ڈاکٹر ایویسنا بنا دیا۔ ایویسنا مطلب ابن سینا اور ایویسنا میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر سمجھیں کوئی یورپ کے کوئی ڈاکٹر تھے، نام ہی کو ایسے انداز سے بدل دیا جو بہرحال آج کے میڈیکل کالج، آج بھی یورپ کے میڈیکل کالجوں میں ان کی کتاب جو ہے نصاب میں داخل ہے۔ ان لوگوں سے بہت پہلے حکیم لقمان علیہ السلام ہوئے، جو حبشی چرواہے تھے، لیکن ان کے اندر 4 صفت تھی: بات میں سچائی، امانت کا پورا ادا کرنا، بیکار باتوں سے پرہیز، اور ایک صفت اور تھی ذہن سے جو نکل گیا تھا۔ ان صفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے حکومت اور حکمت آپشنل بیسس پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو حکومت لے لیں، چاہیں تو حکمت لے لیں۔ تو انہوں نے فرشتے کو جواب دیا کہ حاکم بہت خطرناک جگہ پہ ہوتا ہے، اگر حکمت صحیح سے حکومت نہیں کر پایا تو جنت کے بجائے دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے حکمت کو ہی پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت کو ڈھانپ دیا، اور ان کے نام سے قرآن شریف میں ایک سورہ بھی سورہ لقمان ہے۔ ان کی بہت ساری نصیحتیں اپنے بیٹا کو اپنے زندگی میں انہوں نے کیا، جس کو محدثوں نے جن کو محفوظ کر کے رکھا ہے، جس میں ایک نصیحت ہم کو لگا کہ یہ میڈیکل سائنس کی بنیاد، علاج معالجہ کے معاملے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ ان کی نصیحت تھی بیٹا کو: بیٹا، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کے آگے ڈال دینا بہتر ہے۔ 100% بات صحیح ہے کہ آج جتنا بھی مرض ہے، سب مرض کا کارن ہے ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا، اور جب وہ کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا ہے تو وہ کھانا اب ہم کو ہضم کرنے لگتا ہے، بہت ساری بیماری کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ اور ہم کو لگا کہ شاید نیچروپیتھی کی بنیاد بھی اسی بات پہ ہے۔ ویسے نیچروپیتھی طب نبوی سے ہی نکالی گئی ہے، لیکن اس کو لوگ اپنے طور پر تھوڑا سا عقل لگا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 200-300 برس 400 برس پہلے کی ایجاد ہے، لیکن نیچروپیتھی کے اندر گھسنے پر پتہ چلے گا کہ یہ سب طب نبوی سے نکالا ہوا ہے۔ تو اس طرح صحیح معنوں میں یونانی طریقہ علاج نبیوں والا علاج تھا، لیکن ہمارے طبیبوں نے اس میں تھوڑا سا زیادہ عقل مندی لگا کے ایک علاج کا طریقہ مطلب یونانی علاج استعمال کر لیا، جس میں ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ جب عقل کا استعمال لوگوں نے کیا تو اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ان کی طب نبی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج کا یونانی حکیم حرام حلال کی تمیز سے الگ ہٹ کے یورپ کی اندھی تقلید میں اپنے آپ کو حقیقی گائیڈ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبی سے بہت حد تک دور ہو چکے ہیں، جس بنا پر آج معاملہ یہی ہے، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سلا ملتا نہیں۔ آج غالباً ہمارے یونانی والے لوگ احساس کمتری میں پڑے ہوئے ہیں، تو حالانکہ ان کے پاس اتنی ایسی قیمتی چیز تھی یا ہے، لیکن سب سے پہلے اس پر اپنے یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنے یقین کے بعد ہی لوگ اس معاملے میں کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ یونانی والا جو فارغ ہونے والا جو طبیب ہے وہ بھی اپنے کو حکیم کے بجائے ڈاکٹر کہلوانے میں ہی شرف سمجھتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہمارا نہیں ہے، ہم آج چاہ رہے ہیں کہ طب نبی کے ایک سفر کو آپ کے سامنے میں پیش کریں۔ میں حکیم مظفر حسین اجمل، میرے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میرے بڑے بھائی صاحب 2005 میں برونی تھرمل پاور کے جی ایم ہو کے، میرے بڑے بھائی صاحب انجینئر تھے جو 2005 میں برونی تھرمل پاور کے جی ایم ہو کے ریٹائر ہو گئے۔ ان کا لڑکا دو لڑکا ان کا IIT انجینئر ہے، اور ہم کو بھی فزکس اور میتھ پڑھنے میں بہت دل لگتا تھا، لیکن بھائی صاحب کے ضد کی وجہ سے مجھے انٹر میں بایولوجی میں ایڈمیشن لینا پڑا، جبکہ اس کے پہلے بایولوجی کا بھی ہم لوگ نہیں کبھی پڑھے تھے۔ اس زمانے میں سلیبس ہی الگ ہوتا تھا، میتھ اور بایولوجی بہت شروع میں الگ ہو جایا کرتا تھا، غالباً 8ویں کلاس میں۔ تو بہرحال اب چونکہ اپنا معاملہ IIT کا ایم تھا، اسی لیے ہم اس چکر میں تھے کہ IIT جب کلیئر ہو جائے گا تو گارجین تھوڑے زبردستی جو ہے بایولوجی پڑھنے کے لیے مجبور کرے گا، اس کے حساب سے ہم چل رہے تھے، تیاری چل رہی تھی۔ مگر ہمارے ایک گاؤں کا ہی دشمن ہمدرد اس کو ہم کہتے ہیں، جس نے ٹھیک امتحان کے رات میں ہمارا IIT کے ٹیسٹ ایگزام کا ایڈمٹ کارڈ کو چوری کروا دیا۔ 79 کی بات ہے، اس زمانے میں بیگ میں جبکہ 700 روپیہ بھی تھا، اس کو نہیں چھوا اور ایڈمٹ کارڈ کو غائب کیا۔ بہرحال اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ ہمارا IIT میں ہو ہی جائے گا، لیکن اب ہوا کہ ہمارا دل جو ہے وہ انجن کی طرف سے ٹوٹ گیا، اور تب ہم ادھر بایولوجی کے لائن میں ہم لگے۔ تو ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انجینئرنگ لائن سے ہٹا کے بایولوجی کے لائن میں جڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے والد صاحب 1932 کے لگ بھگ میں 30-35 کے بیچ 32 کے لگ بھگ میں، بلکہ 1932 میں ہی مہاتما گاندھی کے ساتھ ٹیٹا گڑھ میں 14 دن کے لیے جیل میں بھی تھے۔ تو مہاتما گاندھی کی زندگی کو ہمارے والد صاحب بہت قریب سے دیکھا تھا۔ مہاتما گاندھی بہترین نیچروپیتھ تھے، نیچروپیتھی میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کتاب کا نام ذہن میں ابھی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال تو ان کے ذریعے نیچروپیتھی کا تھوڑا بہت تجربہ ہمارے والد صاحب کو جو ہوا، تو بچپن کی ایک بات یاد ہے کہ ہم کو جو بخار لگا تو ابا نے جو ہے سنترا منگوا کے کھلوایا، اور اماں مرحومہ سنترا سے کھانے سے منع کرنے کے لیے سمجھا دیں کہ ابا اگر دیں گے نا تو گنجین میں چھپا کے لا کے ہم کو دے دو گے، نہیں کھاؤ۔ ہم نے ایسا کیا بھی تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے سمجھیے کہ نیچروپیتھی کی تعلیم کی بنیاد والد صاحب کے ذریعے ہمارے زندگی میں آ چکی تھی۔
اور ہمارے بڑے بھائی صاحب نیچروپیتھی کی بہت ساری کتاب اس زمانے میں پڑھتے تھے، تو ان سے بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی۔ اس زمانے میں قبض سے بچنے کے لیے عجیب عجیب طرح کی بات کرتے تھے۔ کبھی صبح سے شام تک صرف شہد پانی گھول گھول کے پیتے رہے، کچھ کھایا نہیں، لیکن اس دن بہترین پیٹ بھی صاف ہوا، پلس کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوئی۔ اب جو ہے طب نبوی سے متعلق نیچروپیتھی پر بیس مضامین جو ہے اخبار وغیرہ کے لیے لکھنا شروع کر چکے تھے۔ اسی درمیان میں 2002 میں ایک مضمون لکھا، دمہ دم کے ساتھ کبھی نہیں۔ اخبار والوں کی بزرگی تھی، 4 پیراگراف میں ان لوگوں نے صرف 2 پیراگراف کو، شروع والا کو چھاپ دیا، بعد والا کو چھوڑ دیا۔ اب ہماری بات ادھوری ہونے کی وجہ سے اندر سے بڑی تکلیف ہوئی۔ دل میں ارادہ ہوا کہ اب اپنے اس تجربات کو کتاب کی شکل دیا جائے، جبکہ اخبار کے لیے بڑا سنبھل کے بہت شارٹ میں لکھنا پڑتا تھا، کتاب کے لیے 2-4 پیج ایکسٹرا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی زمانے میں سب سے پہلا مضمون ہم نے لکھا تھا، گیس کی بیماری زندہ بھوت کی مثال۔ ہماری والدہ بچپن سے گیس کو بولتی تھی کہ گیس جو ہوتا ہے نا وہ زندہ بھوت ہوتا ہے، گیس کا جو تکلیف ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس زمانے میں سنتے تھے، لیکن جب اس لائن میں آئے تو یہ ہم کو بہت بہترین ٹاپک لگا۔ اس ٹاپک پر ہم نے بڑی طریقے سے کتاب کے لیے ایک مضمون لکھا، اور اب تک کے تجربہ میں جو بھی گیس کے مریضوں نے اس مضمون کو پڑھا، ان کے حساب سے لگتا ہے کہ ہم نے انہی کی کہانی کو اس میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد 2001 میں 97 میں پریکٹس کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی کا بھرپور قریب سے پریکٹس کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو وہاں سے واپس آنے کے بعد 2001 میں غالباً ہمارے مجھلِ سارو مرحوم ڈاکٹر فیروز عالم، جو بعد میں ہمارے سمدھی بھی بنے، ان کے کہنے پر انہی کے ساتھ کلکتہ میں پریکٹس کرنے کے لیے چلا آیا۔ اب اسی زمانے میں ایک ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی کے مریض کا بڑے آسانی سے علاج ہوتا ہوا دیکھ کر ڈاکٹر فیروز عالم صاحب مرحوم نے کہا کہ آپ اپنے حکمت کو کتاب کی شکل میں دے کے جائیے گا، نہیں تو بہت سارے حکیم کی حکمت جو ہے ان کے ساتھ قبر میں چلی گئی۔ وہ ایسا مریض تھا جو اس کا کہنا تھا کہ کلکتہ کے کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے ٹی بی اسپیشلسٹ جس کے پاس ہم نہیں گئے۔ تو اللہ نے اس کو شفا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب کتاب کے لیے مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ پریکٹس کے ساتھ ساتھ کتاب کے لیے مضامین لکھتے لکھتے 2007 کے لاسٹ میں مولانا صدر الحسن رحمانی ہمارے گاؤں کے استاد ہیں، جو جامع علوم مدرسہ مظفر پور میں استاد ہیں، تو ان کے بھی دل میں تھا کہ ان کی کتاب چھپے، اور طب نبوی کے بارے میں سب سے پہلے وہی ہم کو مولانا اشاق صاحب سے ملوائے تھے، اور انہوں نے ہم کو ایک کتاب بھی دیا تھا۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کہا حضرت تھوڑا سا باقی ہے۔ تو کہا لائیے دیکھیں۔ تو ان کو جو ایک کاپی دیا تو وہ بولے کہ کوئی بھی کام ایک بار میں فل فلیج نہیں ہوتا ہے، آپ جو کچھ ہے یہ ماشاءاللہ بہت بھرپور ہے، سو اس کو آپ پہلے چھپائیے، اور اس کے بعد آپ اس میں اپنا جوڑتے رہیے گا، آپ کے بعد آپ کا بیٹا پوتا جوڑتا رہے گا۔ تو یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں آئی، تو تھوڑا سا کچھ شارٹ کر کے رمضان کا مہینہ تھا تو کتاب کو پورا کیا۔ اسی زمانے میں مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے دل میں تمنا تھی کہ ہماری کتاب میں کوئی عالم، بڑا عالم جو ہو اس کتاب میں کچھ لکھ دے۔ تو ان کو جو بتایا تو کہا کہ ہم کو ایک کاپی دے دیجیے گا، ہم پورا پڑھ لیں گے تو ہم لکھ دیں گے۔ تو پورا پڑھنے کے بعد جو ماشاءاللہ انہوں نے لکھا تھا بڑا اچھا، وہ کتاب کے آخر میں ہم نے اس مضمون کو بھی رکھا ہے۔ تو
بہت ساری بات اونچ نیچ برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ اب ہے کہ اسی کتاب کی بنیاد پہ 2008 میں ہمارا DD بنگلہ پہ ٹی وی پروگرام میں رمضان کے ڈاکومنٹری میں 20 منٹ کا ہمارا انٹرویو ہوا تھا رمضان سے ریلیٹڈ، اور اسی کتاب کی بنیاد پہ ہم آل انڈیا پروفیٹوپیتھی یونین یعنی طب نبوی کے حکیم ایسوسی ایشن کے ہم پریزیڈنٹ بھی چنے گئے۔ تو بہرحال اب اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگ ہم سے جو کچھ امید لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو طریقے سے پورا پار اترنے میں مدد کریں۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ بہت دنوں سے ایک تمنا ہے کہ کسی دیہاتی علاقہ کے شانت واتاورن میں ایک اپنا ہاسپیٹل ہو اور جس میں مریض کو طب نبوی کے طریقے علاج کر کے ایک ٹیم تیار کی جائے، لوگوں کے سامنے ایک سیمپل پیش کیا جائے اور اس میں اس لائن کا تجربہ لینے والوں کو رکھ کے ان کو علاج کر کے دکھا کے ان کو پریکٹیکل کروا دیا جائے۔ اس معاملے میں ہمارے داماد عرشی بابو کا کہنا ہے کہ وہ گھاٹشیلا میں ان کا کاروبار ہے، گھاٹشیلا جھارکھنڈ میں، اور یہاں کی آب و ہوا لگتا ہے کہ پورے بہار جھارکھنڈ ملا کے یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، اس لیے کہ کلکتہ کے ڈاکٹر یہاں کی آب و ہوا کو بہت سراہتے ہیں۔ کلکتہ کے ڈاکٹر لوگ اپنے مریضوں کو ایک ہفتہ کی دوا دے کے بول دیتے ہیں کہ گھاٹشیلا چلے جاؤ، وہاں کوئی ہوٹل میں رہ کے اپنا رہو، وہیں کھاؤ پیو دوا کھاؤ۔ تو چونکہ کلکتہ سے 200 کلومیٹر پر گھاٹشیلا ہے تو بہرحال ان کا ارادہ ہے کہ یہیں کچھ کیا جائے۔ تو اب دیکھیے اللہ کو کیا منظور ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کا مصرف صحیح مصرف ہو جائے۔ ویسے کیرالہ والے تو جلدی میں ہے کہ نارتھ انڈیا میں کوئی میڈیکل کالج قائم کیجیے، انہوں نے ہم کو اتھورائز لیٹر بھی دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو طب نبوی کے علاج والے مریضوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوگی، 5-10 ہزار کی تعداد میں، تب جا کے لوگ طب نبوی کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اپنے بال بچوں کو پڑھانا بھی چاہیں گے۔ ویسے کیرالہ میں طب نبوی سے علاج کرنے والے کچھ ایسے حکیم بھی ملے ہم کو جن کے علاج سے غیر مسلم لوگ متاثر ہو کے ایمان میں داخل ہو چکے۔ تو اصل ہے کہ یقین کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ دنیا تو ماننے کے لیے ترس رہی ہے، اور آج صحیح معنی میں کہا جائے تو آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دعا کے ساتھ اب اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔